اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1977 کی 27 تاریخ ہے. جیسا کہ آپ نے اعلان سے دیکھ لیا ہوگا، آج کا خصوصی درس یوم پاکستان کی تقریب کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا. یوم پاکستان تو 23 مارچ کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا درس اتوار کو ہوتا ہے، اس لیے ہم ان تقاریب کو اتوار پر اٹھا رکھتے ہیں کہ یہ درس ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہوتا ہے. اور اس درس میں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے عنوان بھی اس کا قائد اعظم اور قرآن مجید رکھا. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تم انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کائنات اور اس کے شب و روز سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، تو پھر یہ دن کون سے ہیں جنہیں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے دن ہیں؟ ان لوگوں کو تم ہمارے دنوں کی یاد دلایا کرو. اس کی تصریح بھی قرآن نے وہیں کر دی جہاں یہ کہا تھا. یہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے ضمن میں یہ بات آئی اور کہا یہ کہ ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وَأَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تم اپنی قوم کو فرعون کی غلامی کی تاریکیوں سے نکال کر خدا کی معصومیت کی فضائے نور افشاں کی طرف لے جاؤ. اور جب یہ واقعہ ظہور میں آیا تو اس کے متعلق کہا کہ یہ من جملہ ایام اللہ کے ہے. تو وہ قرآن نے اس کی تصریح کر دی کہ تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ جس میں کسی قوم میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں، رستگاری حاصل کر لیں، تو یہ واقعہ اتنی اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کی یاد کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے. تیئیس مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ میں ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے. کہا جائے گا کہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے غیروں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرایا. خود مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات بہت سے آئے، مسلمان قوم کی تاریخ میں، کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو غیروں کی غلامی سے چھڑایا. تو اگر انہیں ایام اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تو 23 مارچ کے انقلاب آفرین واقعہ میں کون سی خصوصیت ہے کہ اسے میں نے ایام اللہ میں شمار کیا ہے؟ اور خصوصیت وہ ہے کہ ایک بات تو صرف کسی دوسری قوم کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. یہ تو عام قوموں میں ہوتا ہے، عام ملکوں میں ہوتا ہے، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ انسانوں کی غلامی سے رستگاری اور نجات حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محکومیت کے اندر آ جانا،
یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ ہے دوسری خصوصیت کہ جس سے اس قسم کا ایک انقلابی واقعہ ایام اللہ میں شامل کیے جانے کا سازگار بنتا ہے، اور 23 مارچ 1940 کی یہی خصوصیت ہے کہ اس میں صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو اور انگریز کی غلامی سے چھڑانے کی ہی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ان کی غلامی کی رستگاری مقصود بذات نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی مملکت قائم کی جائے جس میں قوانین خداوندی کی حکمرانی ہو۔ یہ جو ٹکڑا اس کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ خصوصیت جس کی بنا پر یہ ایام اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور آج کے درس میں اسی کی وضاحت کروں گا کہ یہ صرف ایک قوم کا کسی دوسرے قوم کی غلامی سے نجات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ تو حصہ لائے لاتا تھا۔ ان کی غلامی سے نجات اس لیے حاصل کی جائے کہ یہ قوم پھر قوانین خداوندی کی حکمرانی کے تابع آ جائے۔ یہ تھی 23 مارچ 1940 کی خصوصیت۔ لیکن وائے برحال ما کہ ہم نے 23 مارچ کی یاد کو تو برقرار رکھا، لیکن اس کی اس خصوصیت کو قطعاً نظر انداز کر دیا۔ پاکستان کی گزشتہ 30 سال کی تاریخ کو تو جانے دیجیے۔ پچھلا سال قائد اعظم کے پیدائش کے جشن کا پورا سال منایا گیا۔ اس سال میں آپ کو معلوم ہے سینکڑوں مذاکرات ہوئے، سیمینار ہوئے، مباحثات ہوئے، ہزارہ تقاریر ہوئیں، کثیر التعداد مقالات لکھے گئے، بکثرت کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اس کے مقطع کے بند پر ایک کانفرنس بین الاقوامی سطح کی بھی منعقد ہوئی اسلام آباد میں۔ اس میں پاکستان اور بیرونی ممالک کے قریباً 200 ڈیلیگیٹس یا مندوبین شامل ہوئے۔ ان میں 44 غیر ممالک کے اسکالرز بھی تھے۔ 44 غیر ممالک کے قریباً 100 یا 90 کے قریب اسکالرز تھے۔ کانفرنس 5 دن تک جاری رہی، جس میں قریب 60 کے قریب مقالے پڑھے گئے۔ کہا گیا کہ ان کی سطح، ان کا معیار بڑا بلند تھا۔ ان تقاریر، مباحثات، مذاکرات، سیمینارز، کانفرنس، ان سب میں قائد اعظم اور پاکستان کے متعلق تو بہت کچھ کہا گیا، لیکن ان میں ایک بات آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ تھی یہ خصوصیت جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، جو 23 مارچ 1940 کو حاصل تھی، کہ قائد اعظم نے یہ جنگ اس لیے لڑی تھی کہ ایک خطہ زمین ایسا حاصل ہو جائے جس میں خدا کی کتاب کی حکمرانی ہو۔ یہ ان میں سے کسی ایک کے ہاں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم آج اس چیز کو اس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں یا اپنے تغافل کا شکار بنا رہے ہیں، تو آنے والا مورخ پھر اس کو کیا سمجھے گا کہ اس واقعہ میں کون سی خصوصیت تھی۔ یہ بھی اتنا ہی ایک واقعہ رہ جائے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز اور ہندو کی غلامی سے اپنا پیچھا چھڑایا اور ایک آزاد مملکت قائم کر لی۔
بس یہی چیز باقی رہ جائے گی۔ مجھے عزیزان من، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نہایت عجز و انکساری لیکن فخر و مباحات کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں اس جنگ کے اندر خود شریک رہا۔ قائد اعظم کے زیر لوا مجھے 10 سال تک اس تاریخ میں کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا، ان کے قریب بیٹھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ 23 مارچ 1940 کے جس عظیم اجلاس میں ملت اسلامیہ نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا، میں اور میرے رفقا، جن میں میرے برادر گرامی شیخ سراج الحق صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ شریک حال ہیں، ہم لوگ اس میں انفرادی حیثیت سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ اقبال پارک، جسے اس زمانے میں منٹو پارک کہا جاتا ہے، وہاں لیگ کے اس عظیم پنڈال کے عین ساتھ باہر طلوع اسلام کا کیمپ تھا، اور جتنے مباحث وہاں اندر ہونے والے ہوتے تھے ان پہ بحث و تمہید کا محور یہ کیمپ تھا۔ اس حیثیت سے ہم نے اس میں حصہ لیا۔ اس زمانے کی یادیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں شادابیاں پیدا کر رہی ہے۔ اسی ٹرین میں سفر بھی کیا قائد اعظم کی رفاقت میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہاں کیا کچھ کیا گیا تھا اور کیا کچھ ہم نے پھر دیکھا آ کے۔ بات اس اجلاس کی ہے جس میں یہ قرارداد پاس ہوئی، اور نہیں بلکہ یہ کہ مجھے یہ چیز شنیدہ میری نہیں ہے، قلندر ہرچے گوئت دیدہ گوئت، یہ میری آنکھوں دیکھی ہوئی داستان ہے جسے بیان کرنے کا میں شرف حاصل کرتا ہوں۔ افسوس اس کا ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کچھ دیکھا بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ شاید اس کے بعد اسے بتانے والا بھی کوئی نہ رہے گا، کیونکہ تاریخ کے اوتار میں تو یہ چیز آئی نہیں آپ کے یہاں۔ کہیں ملے گی آپ کو تو اس دور کے طلوع اسلام کی فائلوں میں ملے گی یا اس زمانے کے طلوع اسلام میں ملے گی، اس سے باہر اور کہیں آپ کو یہ بات بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور جو کچھ میں عرض کروں گا وہ محض روایت نہیں ہوگی کہ میں نے کہہ دیا، کہ سند تو اس کی کوئی ہے نہیں۔ قائد اعظم کی اپنی تحریروں اور تقریروں کی بنیادوں کے اوپر میں پیش کروں گا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے عزیزان من، اس 30 سال کے عرصے میں بہت سی باتیں تھیں کہ جو میں خود کہہ سکتا تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ یہ بات ہوئی، لیکن میں نے احتیاط برتی کہ یہ تو روایت ہو جائے گی کہ اس کا اب ثبوت کیا ہے، قائد اعظم تو موجود نہیں رہے۔ تو میں جو کچھ پیش کیا کرتا ہوں وہ قائد اعظم کی ان تقاریر و تحریر و بیانات کی بنیادوں پہ ہوتا ہوں کہ جو خود ہمارے ہاں موجود ہیں کتابوں کے اندر، انہیں پیش نہیں کیا جاتا۔ وہاں طلوع اسلام نے یہ مارکا مارا۔ 30 سال سے یہاں میں اپنے اس تاریخ کی وساطت سے کسی ایک چیز کو عام کیے چلا جا رہا ہوں کہ یہ جو انقلاب، یہ تبدیلی تھی، محض ایک مملکت کا حصول نہیں تھا۔ مملکت کا حصول تو ذریعہ تھا ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا، اور بلند مقصد یہ تھا کہ یہاں خدا کے احکام کی حکمرانی۔ 30 سال سے اس چیز کو میں دہرائے چلا جا رہا ہوں۔ طلوع اسلام کی تاریخ اسے پھیلائے چلے جا رہی ہے، اس امید پر کہ شاید کوئی غنچہ چٹکے، شاید کوئی پھول کھلے،
اس ایک آس پہ گلشن گلشن ہم نے نغمے گائے ہیں، اور اسی امید کے اوپر یہ نغمے بتوفیق ایزدی جب تک بھی استطاعت رہی عزیزان من گائے چلا جاؤں گا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا معتبری حصہ نیشنلسٹ کی حیثیت سے گزارا تھا، اور اس دور میں ہندوستان کے نیشنلسٹ میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا، آج کا تو میں کہہ نہیں سکتا، تقسیم سے پہلے سارے ہندوستان میں کانگریس ہال اگر کوئی تھا بامبے میں تو وہ جنا کانگریس ہال تھا۔ یہ مقام تھا نیشنلسٹ مسلمانوں، نیشنلسٹ لیڈروں کے اندر، مسلمانوں میں نہیں، ہندو اور مسلمان سارے نیشنلسٹ لیڈروں میں ان کا یہ مقام تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے تجربے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نظریہ ناکام رہے گا، اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کوئی نظریہ ان کے سامنے اس وقت تھا نہیں، کیونکہ نہایت دیانتدار انسان تھا، اس نے منافقت اور مداہنت سے کام نہیں لیا کہ ایک چیز کو وہ غلط سمجھے اور بحث اس لیے کہ ان کا اپنا مقام اتنا بلند ہو چکا ہوا ہے وہ مہاتما گاندھی بن کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چیز غلط تھی اور کوئی دوسرا متبادل صحیح نظریہ سامنے نہیں تھا، وہ ہندوستان چھوڑ کے سیاست سے الگ ہو کے تیاگ کے ان چیزوں کو اور انگلستان جا رہے تھے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی، ہمارے مملکت کی، ملت اسلامیہ کی کتنی بڑی خوش بختی تھی کہ اقبال جیسے دیدہ ور نے اس بات کو بھانپ لیا کہ صحیح اسلامی نظریہ جو ہے مملکت کا، قومیت کا، اسے کامیاب بنانے کے لیے یہی شخصیت موضوع پر ہے۔ اتنا بڑا نیشنلسٹ اور مایوس ہو کے انگلستان میں جا کے کنارہ کش ہو کے بیٹھ گیا، آپ سوچئے دیدہ وری کس کو کہتے ہیں؟ اقبال کی نگاہوں میں یہ بات آئی کہ یہ ایک شخصیت ہے، اگر اسے کنورٹ کر لیا جائے تو یہ اس قسم کا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ بڑی تعجب انگیز سی بات ہے۔ چنانچہ ہیکٹر بولیتھو جس نے بایوگرافی لکھی ہے قائد اعظم کی، انگریز بایوگرافر، اس نے یہ چیز کہی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اقبال کو قریب 10 سال لگ گئے جناح کے نظریے میں تبدیلی کرنے کے لیے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ تو نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ بولیتھو نے کہاں سے اس عرصے کو شروع کیا ہے، لیکن بہرحال 35 کو تو قائد اعظم واپس تشریف لے آئے تھے، اس وقت تک کی بات ہے، شاید کوئی 5-1 سال کا عرصہ لگا ہو، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ ایک طرف سمجھانے والا اقبال، سمجھنے والا جناح، اس دور میں ان سے زیادہ بڑھ کے فطین اور ذہین اور جینس میری نظروں سے کوئی نہیں گزرا عزیزان مان۔ یہ 2 اور شاید 10 سال اگر نہیں تو 5-6 سال تو یقیناً لگ گئے ہوں گے، اس لیے کہ جناح جیسے ایک چٹان کو اپنے مقام سے ہلا کے اس کی جگہ اسے دوسرے نظریے کا قائل کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ کی خوش بختی ہے
کہ اقبال جیسے انسان نے ان کو بھانپا اور اقبال جیسا انسان ان کو کنورٹ کرنے کے پیچھے لگ گیا. اتنا عرصہ لگ گیا عزیزان مان. اور میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ خود اقبال بھی جب 1930 میں ولایت گیا ہے تو پکا نیشنلسٹ. وہ گیا تھا تو یہ گاتا ہوا کہ ہندی ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور جب وہ 2 ہی سال کے بعد 1905 میں واپس آیا ہے تو یہ للکارتا ہوا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں. وہ گیا تھا تو یہ گنگناتا ہوا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اور آیا تو یہ کہتا ہوا کہ وطن ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اقبال کے نظریے اور ذہنیت میں یہ تبدیلی. ایسے مقامات آتے ہیں تاریخ میں جہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کیسے واقع ہوا. لیکن میں یہ عرض کروں گا یہ کہ ملت اسلامیہ کی انتہائی خوش بختی تھی کہ یہ اس قسم کی تبدیلی پہلے اقبال کے ذہن میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد قائد اعظم، وہ قائد اعظم تھا 1925 میں لیجسلیٹو اسمبلی میں جب انہوں نے فائنانس بل پیش کیا ہے تو شروع اس بات سے یہ کہہ کے کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، انہی کے الفاظ سنیے. آئی ایم اے نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ. اول بھی نیشنلسٹ ہوں، ثانوی طور پہ بھی نیشنلسٹ ہوں، آخری بات بھی یہ ہے کہ نیشنلسٹ ہوں. اور جب یہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں کلمہ توحید. جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک دوسری قوم کا فرد بن گیا. ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی پہلی اینٹ بھی رکھی گئی. آپ دیکھتے ہیں عزیزان من کہ بعض تغیرات کس قدر محیر العقول ہوتے ہیں. ہاں، بات تو وہ غزل کی سی ہے لیکن بات بڑی عمدہ ہے کہ 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. یہ جو میکدا یورپ سے نکل کے آئے ہیں اقبال اور جنا، یہی نہیں کہ ان کی دنیا بدل گئی عزیزان من، ملت اسلامیہ کی دنیا بدل گئی، تاریخ کی دنیا بدل گئی. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے عزیزان من، اگر یہ دونوں کہیں اسی قسم کے نیشنلسٹ رہتے ہیں تو ملت اسلامیہ کی آج تاریخ کیا ہوتی، دنیا کا نقشہ آج کیا ہوتا، ہمارا مستقبل کیا ہو. اس قسم کے مشاہیر کے نظریوں کا تبعیض قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے، دنیا کے نقشے بدل دیتا ہے. قائد اعظم یہاں آئے، مجھے ان کی خدمت میں 1937 میں پہلی دفعہ
باریابی کا شرف حاصل ہوا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسلام کے اور قرآن کے ان مبادیات سے پوری طرح سے آشنا ہو چکے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ جنہیں ایسا انسان ہی نہیں تھا کہ سطحی طور پہ کسی بات کو قبول کر لیتا. اقبال نے ان کی ذہنیت کو اس طرح بدلا تھا کہ وہ خود جنا کی اپنی ذہنیت ہو چکی ہوئی تھی. مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم ہے، اور پھر 10 سال تک تو ان کے ساتھ جب بھی سفر رہا، میری اور حیثیت کیا تھی عزیزان احمد؟ صرف ایک ہی رشتہ مشترک تھا ان میں اور مجھ میں، وہ قرآن کے شہدائی تھے. جب بھی کبھی ملنا ہوا اور کیفیت ملنے کی یہ تھی کہ جتنا فارغ وقت فرصت کا ہوتا تھا پورا ہی میرے ڈسپوزل سے قرآن ہی کی باتیں ہوتی تھی، مملکت اسلامیہ کے خط و خال کی باتیں ہوا کرتی تھی، یہاں کے ہی آئین و اسلام کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور باتیں کیا تھی. اتنا بڑا چینج، اتنا بڑا انقلاب ذہنیت کے اندر آ گیا، اور یہی تھا وہ چینج کہ 23 مارچ 1940 کے انقلاب آفریں اجلاس میں انہوں نے جب اٹھ کے تقریر کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں، اور اس بنا پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، ہندو اور مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں جدا گانا فلسفے رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر قائم ہیں. دو ایسی قوموں کا ایک نظام حکومت میں جکڑ دینا باہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بالآخر اس نظام کو پاش کر دے گا جو اس ملک کے لیے وضع کیا گیا. آپ نے دیکھا عزیزان ایمان کہ قرارداد 1940 کی قرارداد کے پیش کرنے کے ساتھ ہی کس وضاحت سے قائد اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا مطالبہ جو ہے الگ مملکت کا، اس کی بنیاد دین کے اصولوں پر ہے. یہ قرآن کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس سے بھی پہلے، بلکہ ذرا پہلے، مسٹر گاندھی نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے تو کبھی مذہب کا نام نہیں لیا تھا، اب آپ مذہب کو سیاست میں کیوں گھسیٹ لائے ہیں؟ اور گاندھی کو انہوں نے جنوری 1940 میں اس کا جواب دیا تھا. موجود ہے گاندھی جنا کورسپونڈنس کے اندر، یہ خطوط موجود ہیں. جواب دیا تھا گاندھی کہ آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، لیکن جب خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے، کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے. لہذا مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے نہیں ہو سکتے. آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر نہیں سکتے. اور سنیے عزیزان من، میں مذہب اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ تو انگریزی زبان میں تھا اور وہ لفظ ایک ہی ہے، ریلیجن ہی ہے. انگریزی زبان کی کوتا دامنی یا بہرحال ہماری غفلت شعاری کہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں
کہ دین کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے. انہوں نے بھی، وہ چونکہ عیسائی تھے وہاں کے مصنف مستشرق، انہوں نے عیسائیت کی بنا پہ اسلام کے لیے بھی ریلیجن کا لفظ استعمال کیا. وائے بہرحال ماں کہ ہمارے ہاں کے مصنفین ہی نہیں، قرآن کے ترجمہ کرنے والے بھی جو تھے انہوں نے بھی اس کے لیے ریلیجن ہی کا لفظ استعمال کیا. تو دوسرا لفظ نہ ہونے کی وجہ سے قائد اعظم بھی اپنی ان تقریروں میں انہیں سمجھانے کے لیے بہرحال ریلیجن ہی کا لفظ بول سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ جس ریلیجن کو نوع انسان سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہبی تسلیم نہیں کرتا. مذہب انسان کے ہر معاملہ کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے مہاتما جی میرے اس نظریے کی بنیادوں کا مقصد. سوچ رہے ہیں یہ کون جنا کہہ رہا ہے؟ نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ، نیشنلسٹ لاسٹ. یہ چیز کہ مذہب اور سیاست، یا یوں کہو دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ مجھے تو یہاں پھر محتاط رہنا پڑے گا. علامہ اقبال کی ایک وارننگ میرے کانوں میں گونج رہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی نہ کہا کرو کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہو سکتے، صرف دین کہا کرو، اس کے اندر یہ چیز خود آ جاتی ہے. بڑی چیز. جنہوں کو کیسے کنورٹ کیا؟ اقبال کا نظریہ کیا تھا؟ اقبال کی نظم میرے سامنے آ جاتی ہے جو بال جبرین میں درج ہے. ایک کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی. وہ کرسچن چرچ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانیوں راہبی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری، سیاست میں مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، دوئی ملک کو دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری، اور یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ داری نظیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدیو اردشی. آپ غور کیجئے عزیزان ایمان اقبال کی ان نظموں کو، اور ایک نظم نہیں، اس کا تو سارا پیغام انہی چیزوں سے بھرا پڑا ہے. اور پھر جنہوں کی ان تقریروں کو اور تحریروں کو، اور پھر ذرا غور کیجئے ان لوگوں کی طرف ایسے منہ پھٹ جو کہتے ہیں کہ اقبال کمیونسٹ کا حامی تھا، جنہوں تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتا تھا. سوچئے کہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جرت ہے جو آج یوں کہا جا رہا ہے. اور میں انہیں مورد الزام نہیں قرار دیتا، میں اس قوم سے پوچھتا ہوں کہ ان مشاہیر کے خلاف اس قسم کی یہ چیزیں کہی جاتی ہیں اور یہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے کلیجے سے اس کو سن لیتے ہیں. کوئی نہیں کہ جو ان کے منہ میں لگام دے، ان کا منہ بند کرے کہ تم کیا کہتے ہو. یہ چیز کہنا کہ جنہیں سیکولر اسٹیٹ چاہتا تھا اور اقبال کمیونسٹ تھا. اقبال نے خود کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان مروں گا انشاءاللہ. مجھے کمیونسٹ کہنے کے معنی یہ ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں اسلام سے مرتد ہو چکا ہوں. جنہیں سیکولر اسٹیٹ چاہتا تھا یہ کہا.
سنیے عزیزان مان، 13 نومبر 1939 کو قائد اعظم نے ریڈیو پر پیغام عید نشر کیا اور کہا کہ معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی. اب دیکھیے اس کے اندر معاشیات اور سیاسیات دونوں آ جاتے ہیں. معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی، اسے آخر الامر زندگی کے کسی گہرے مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے نزدیک زندگی کا وہ گہرا مفہوم اسلام اور روح اسلام ہے. معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی، اس کی بنیاد یہ ہے. مارچ 1944 میں انہوں نے پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کانفرنس کے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذاتوں اور برادریوں کی تقسیم، شیعہ اور سنی کی تفریق ہمیں ایک قوم نہیں بننے دے گی. ان تفریقات کو ختم کیجیے. یاد رکھیے، ہماری کشتی کا لنگر اور ہماری عمارت کی بنیاد اسلام اور صرف اسلام. انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سوال یہ ہے کہ جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے حصول کے لیے ہمارے پاس قوت کون سی ہے؟ کہا، ہماری وہ قوت ہمارا دین ہے، ہماری ثقافت اور اسلام کے آئیڈیالوجی ہے. ہم اسی قوت کی بنیاد پر یہ جنگ لڑیں گے اور جنگ جیت کر بتائیں گے. اور جیت کر بتائی عزیزان مان. قوت تو یہی تھی اول سے آخر تک. وہ تو آخری دور کے جنا میں ہم موجود تھے اس میٹنگ میں، اینگلو عربک کالج دلی میں میری دروازے کے باہر جو کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تمہاری فوج کہاں ہے، تمہاری سیکریٹریٹ کون سی ہے؟ کہا، میری فوج میری سیکریٹریٹ. کہنے لگے یہ ایک بریف کیس، وہ چھوٹا سا اٹیچی کیس جو ہوتا ہے جس میں چند کاغذات ہوتے ہیں، یہ ایک بریف کیس اور میرا اسٹینوگرافر، یہ ہے میری سیکریٹریٹ، یہ ہے میری فوج، اور قوت میری جو ہے وہ دین کا حصار ہے. یہ تھی قوت. 1945 میں پھر انہوں نے عید کی تقریب پر ایک پیغام نشر کیا تھا، بیان اخبارات میں دیا تھا غالباً یہ، جس میں کہا تھا کہ یاد رکھیے، اسلام صرف روحانی احکام اور نظریات یا مذہبی رسوم و مراسم کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اسلامی معاشرہ کے ہر گوشے کو محیط ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو اور خواہ حیات اجتماعیت. اپنی بند غور فرمایا آپ نے کیا کہا جنہوں نے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے. کہاں ہے آج وہ لوگ؟ ذرا ان سے پوچھیے کہ اسلام کو وہ دین تک رکھتے ہیں، سیاست کے لیے کہیں اور تکتے ہیں، معیشت کے لیے کسی اور طرف ان کا رخ ہوتا ہے. یہ سمجھ میں ہی نہیں بات ان کے آئی. اگر یہ بات قرآن سے نہیں سمجھنا چاہتے تو کم از کم اس جنا سے ہی سمجھیے کہ جن کا سال بھر کا جشن ہم لوگ یہاں مناتے ہیں. یہ قوم اسی سے پوچھ لے کہ وہ کیا کہتا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں معاشی احیاء یا سیاسی آزادیوں کے لیے بھی کسی اور گوشے کی طرف نہیں تکنا چاہیے. انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اس لیے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مملکت میں وہ اپنے ضابطۂ زندگی، اپنے ثقافتی نشو و نما اور روایات
اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے ان کے بیانات، تقاریر، تعریف بھری پڑی ہیں اس قسم کے اقتباسات سے۔ میں تو وقت کی قلت کی بنا پر ان میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے 27 نومبر 1945 کو ایڈورڈز کالج پشاور کے طلباء کے سپاس نامہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی الگ الگ ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ایک ایسا ضابطہ حیات عطا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ ہم اسی ضابطہ کی آئیڈیلز کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ہمارا مطالبہ ایک جداگانہ مملکت کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں تک قائد اعظم نے بات اسلام کہہ کے کی ہے۔ علامہ اقبال کو بھی اس کا احساس تھا اور انہوں نے قائد اعظم کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ جب اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس کے اتنے مختلف مفہوم دیے جاتے ہیں کہ ہر فرد کا نہیں تو کم از کم ہر فرقے کا اسلام الگ الگ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک محض نظری سی بات بن کے رہ گئی ہے۔ اسلام ایک نظریہ بن گیا ہے، ایک تھیری سی بن گئی ہے، عملاً کوئی نقشہ سامنے نہیں آتا اسلام کہنے سے۔ اور جب تک ہم متعین طور پر بات نہیں کریں گے مملکت کا صحیح تصور سامنے نہیں آ سکے گا، نہ ہی یہ بات سمجھ میں آ سکے گی کہ اس مملکت کے اندر اس کی عملی تشکیل کیسے ہوگی، اس مملکت کے اندر اسلام ایک زندہ قوت بنے گا کس طرح سے۔ اور یہ وہ بات تھی عزیزان امان جسے اقبال نے پہلے سمجھا۔ اس نے جہاں اسلام کہا ہے بہت کم کہا، اس کے بجائے اس نے قرآن مجید کہا ہر جگہ، اور بات متعین ہو گئی۔ اسلام کہیے تو ہر ایک کے نظریے کے مطابق اسلام، اور جب آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں، متعین کر دیں قرآن مجید پہ، تو وہ ایک ایسا ضابطہ ہے کتاب کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اس کے متعلق انکار نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اس لیے اسلام کی بجائے اور مذہب یا دین کہنے کی بجائے زیادہ زور قرآن مجید کہنے پہ دیا تھا، اور سیدھی سی بات ہے ان کا وہ ایک شعر تو قول فیصل ہے کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان کی زندگی بسر کروں تو نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کے سوا مسلمان کی زندگی بسر کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ قرآن کو متعین کیا، اور دیکھیے کہ قائد اعظم نے بھی پھر اس حقیقت کو کس طرح سے سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے متعین انداز میں اس بات کو کہا ہے عزیزان من، تو جیسا میں نے عرض کیا ہے اگر ہم قائد اعظم کی تحریروں سے یہ بات لیں تو واضح ہو جاتا ہے اس مملکت کا آئین کیا ہوگا، اس مملکت میں قوانین کس طرح سے بنیں گے۔ یہ جو 30 سال سے یہاں الجھاؤ چلا آ رہا ہے، اور بالآخر ہمارے ہاں کے اس دور کے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی جو بہت بڑے مذہبی رہنما بھی کہلاتے ہیں، اقامت دین کے داعی بھی ہیں، وہ مودودی صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرسنل لاز تو ہر فرقے کے الگ الگ اپنے اپنے ہوں گے، اور پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا بن ہی نہیں سکتا کتاب و سنت کی روح سے جو تمام لوگوں، تمام مسلمانوں کے عزیز کے نزدیک متفق علیہ طور پر اسلامی کہلا سکے، بن ہی نہیں سکتا۔
یہ ہے تصور اسلامی مملکت کا، یہ ہے وہ اسلامی نظام جس کے لیے یہ اس قدر بونگ مچائی جا رہی ہے۔ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے، یہ تو ہندوستان کے اندر بھی آزادی موجود ہے، انگریز کی غلامی میں بھی اس کی آزادی موجود ہے، آج بھی موجود ہے یہ بات۔ تو سوال تو سارا یہ ہے کہ وہ پبلک لاز جو ہیں، مملکت کے قوانین جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روح سے بن ہی نہیں سکتا ایسا ضابطہ قوانین، تو اسلامی مملکت کس طرح سے بنے گی عزیزان مان؟ وہ تو کہنے کی بات یہ ہے نئی نسل کو کہ اب اس دور کے اندر اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، نام نہ لو، عملاً ممکن ہی نہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، ضابطہ ہی کوئی نہیں بن سکتا پبلک لاء۔ لیکن دیکھیے اقبال نے اس حقیقت کو کیسے واضح کیا تھا، اس کے لیے یہ تقریب نہیں میرے ذہن میں ہے کہ آئندہ ماہ اپریل میں یوم اقبال کی تقریب پر میں موضوع یہ رکھوں گا کہ اقبال نے اسلامی مملکت میں قانون سازی کا اصول کیا دیا تھا، اور کیا اس اصول کے تابع بھی یہی بات تھی کہ کوئی پبلک لاز کا مجموعہ بن ہی نہیں سکتا تو اسلامی مملکت کا ہے کے لیے بھی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے عزیزان من کہ ہماری نئی نسل اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ بات تو وہ ٹھیک تھی جو انڈیا میں کہی جا رہی تھی، سر ہر فرقے کے اپنے اپنے پرسنل لاز، پبلک لاز کا مجموعہ اسلامی بن نہیں سکتا، لہذا وہ جس طرح مملکت کا مجموعہ ہو اس کے ماتحت زندگی بسر کرو، تو پھر وہاں سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قائد اعظم نے بھی اس کو کس طرح سے متعین کیا۔ اپریل 1943 کا ذکر ہے کہ صوبہ سرحد کی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے قائد اعظم سے ایک پیغام کے لیے درخواست کی۔ دیکھیے یہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس کو یہ ضائع کر، انہوں نے کہا ایک میسج دیجیے۔ جواب میں فرمایا تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی پیغام دوں، میں تمہیں کیا پیغام دوں جبکہ ہمارے پاس پہلے ہی ایک عظیم پیغام موجود ہے جو ہماری رہنمائی اور بصیرت افروزی کے لیے کافی ہے۔ وہ پیغام ہے خدا کی کتاب عظیم قرآن مجید۔ میں تمہیں اور پیغام کیا دوں؟ اور یہ ترجمہ تھا قرآن کریم کی آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف وہ کتاب بھیج دی ہے جو تمہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے؟ وہ کافی نہیں ہے ان کے لیے جو یہ کچھ اور بھی مانتے ہیں؟ یہی بات تھی نا جو قائد اعظم نے کہا کہ تم اسے پیغام مانتے ہو، کیا قرآن کافی پیغام نہیں ہے جو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے؟ اور یہی بات تھی نا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی کے آخری سانسوں میں یہ بات کہی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی زندگی اگر ختم بھی ہو جاتی ہے اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ کتاب اللہ ہمارے پاس ایک محفوظ مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، تو اس کے بعد پھر کمی کیا آئے گی؟ یہی بات تھی جو قائد اعظم نے کہی۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے انداز میں اس چیز کو بار بار یہ کہا ہے، اور بلکہ وہ تو مملکت اور قرآن کا تصور دے گئے ہیں عزیزان من۔ ایک مصرے کے اندر اس کا اعجاز ہے اقبال کا یہ کہ چند الفاظ کے اندر اتنی بسیط حقیقتوں کو سمو کے رکھ دیتا ہے۔ سنیے، مومنا را تیغ با قرآن باسف، مومن کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، قرآن اور قوت نافذہ۔
اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ این دو قوت حافظ یک دیگرن آہا، یہ دو قوتیں ہیں، پہلے تو یہ قوت